عورت کو پھنسایا نہیں بسایا جاتا ہے۔ خاندانی مردوں کے یہی طور طریقے ہوتے ہیں۔ مرد خوشی کا کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ یہ عورت ہوتی ہے جو ایک ہی مرد کے پیچھے رو رو کے ساری زندگی گزار دیتی ہے۔ مرد کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ روتے نہیں۔ آج ایک عورت روتے ہوئے بولی، کاش ان کو یہ بھی سکھایا جاتا کہ رلاتے بھی نہیں۔ مرد سچی محبت اس وقت کرتا ہے جب اس کی نگاہ دوسری عورت کے سامنے جھک جاتی ہے۔ مرد نے ہمیشہ من پسند عورت کو کھویا ہے اور عورت کو کبھی من پسند مرد ملا ہی نہیں۔ اپنی بہنوں بیٹیوں کو سکھائیں کہ منگنی ٹوٹ جانے کے بعد موت نہیں ہو جاتی، طلاق کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی۔ کوئی آپ کو ریجیکٹ کر جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بدصورت ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاں کا مالک آپ سے بہت محبت کرتا ہے، لازمی سکھائیں تاکہ وہ جیتی رہے، زندہ لاش نہ بنے۔ منٹو نے کیا خوب کہا تھا کہ مرد کسی بھی مذہب کا ہو، اس کے اندر وحشی پن موجود ہوتا ہے۔ جس کو جہاں کوئی اکیلی عورت مل جائے، اس کو گوشت کا لوتھڑا سمجھ کر اپنی ہوس بجھاتا ہے، مگر وہ یہ نہیں سوچتا کہ عورت بھی تو ایک انسان ہے، عورت بھی تو ایک جان ہے، عورت بھی تو ایک ہم سفر ہے۔ سخت سردی میں بھی اگر آپ ایک چادر لے کر سو جائیں اور اٹھنے پر آپ کے اوپر چادر کے بجائے رضائی ہو تو سمجھ لیں اس محبت کا نام ماں ہے۔ حقیقی چیزیں صرف ایک بار ہوتی ہیں، موت، پیدائش، محبت، کچھ بھی دوبارہ نہیں ہوتا سوائے وہم کے۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو دل چاہتا ہے بس اس کو بتائیں جس سے ہم کو محبت ہوتی ہے، اور جب دل دکھی ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ اس کی آغوش میں جا کر روئیں جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ ساری دنیا آپ کے سامنے محبت کی دعوے دار کھڑی ہو، مگر آپ کا دل پگھلتا من پسند شخص کی موجودگی سے ہی ہے، چاہے وہ رخ پھیر کے کھڑا ہو یا دل توڑ کے۔ مردوں میں بہترین مرد وہ ہے جو عورت کی ذہنی آزادی کا گلا نہ گھونٹے، اور بہترین عورت وہ ہے جو آزاد ہونے کے باوجود اپنی حدود کا پاس رکھے اور وفا جیسے احساس کو زندہ رکھے۔ یہ جو کہتے ہیں نا، بات ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، انہیں بتا دو ان دونوں کانوں کے بیچ میں دماغ آتا ہے جہاں بات ٹھہر جاتی ہے۔ کبھی کبھی دل کے سکون کے لیے سارا جہاں نہیں، وہ ایک شخص ہی کافی ہوتا ہے جس سے محبت ہو، جس سے زندگی میں ایک لمحہ بھی محبت کی ہو۔ اس کا احترام ساری زندگی فرض ہو جاتا ہے۔ محبت کے لیے پاگل ہونا ضروری ہے۔ عقل مند لوگ محبت نہیں تجارت کرتے ہیں، خسارہ دیکھ کر رستہ بدل لیتے ہیں۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات اور احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کرے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ غلطی ہو تو مان لے اور غلط فہمی ہو تو دور کر لے، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں، وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف سے نبھانے کی چاہت ہو۔ ساری عمر خود سے جڑے لوگوں کو خوش کرنے میں گزار دینے کے بعد بھی خالی ہاتھ رہ جانے کا نام زندگی ہے۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے آگے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے، کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ اس سے خوبصورت احساس ہو ہی نہیں سکتا کہ من پسند شخص آپ کو روٹھ جانے پر منائے، اور اس وقت تک مناتا رہے جب تک آپ مان نہیں جاتے۔ کچھ لوگ ہمارے دل کو اتنے راس آ جاتے ہیں کہ وہ کچھ بھی برا کر لے لیکن کبھی بھی ان سے نفرت نہیں ہو پاتی۔ محبت میں مرد کی سچائی کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ ڈرپوک ہوتا ہے، اور عورت محبت میں سچی ہو تو دلیر ہوتی ہے۔ رشتے معصوم پرندے کی طرح ہوتے ہیں، اگر سختی سے پکڑو گے تو یقیناً مر جائیں گے، نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائیں گے، محبت سے پکڑو گے تو ساری عمر ساتھ نبھائیں گے۔ محبت جتنی بھی شدید ہو اپنی تذلیل برداشت نہیں کرتی۔ کوئی مسلسل بے قدری کرے تو شاید اس سے محبت تو رہتی ہے،
مگر پھر اس کی چاہت نہیں رہتی۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جس سے ہم خود کو صحیح ثابت کر سکیں۔ محبت نہ ملے تو ہم میچور ہو جاتے ہیں، اگر مل جائے تو بچے بن جاتے ہیں۔ تو یہ طے ہے کہ محبت ہونے کے بعد ہم کبھی بھی پہلے جیسے نہیں رہتے۔ دوسروں کے بدلتے رویے دیکھ کر انسان کا پیچھے ہٹ جانا، ساتھ رہ کر روز اپنی حیثیت کو کم ہوتے دیکھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس قدر وہ شخص ٹوٹا ہوگا جس نے یہ الفاظ کہے کہ میں نے تمہیں اور تمہاری دی ہوئی تمام ذہنی اذیتوں کو معاف کر دیا تاکہ خدا کے سامنے ہمیں دوبارہ نہ ملنا پڑے۔ افریقی کہاوت ہے کہ اگر درختوں پہ پیسے اگتے تو عورتیں بندروں سے محبتیں کرتی، اور پھر ایک عورت کی بربادی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب اسے ہر مرد کے منہ سے تعریفیں سننے کا چسکا لگ جاتا ہے۔ یہ اہل دنیا کے دلچسپ دھوکے، یہاں کسی کو کسی سے محبت نہیں۔ کبھی کبھار انسان پردیس میں رہ کر اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کے گھر والوں کا رابطہ اس سے صرف پیسوں کا ہی ہے۔ اگر آپ خوش ہیں تو شور مت مچائیں، اداسیاں ہمیشہ کچی نیند سوتی ہیں۔ عورت وہ خوبصورت موسیقی ہے جسے فقط آنکھوں سے سنا جا سکتا ہے۔ اگر مرد کا رویہ کبھی میٹھا کبھی تلخ بن جاتا ہے تو سمجھ جانا کہ وہ پریشانی کا شکار ہے، اسے تمہارے حوصلے کی ضرورت ہے۔ 16 سے 23 سال کی عمر میں آپ بہت سے عارضی لوگوں کو ملتے ہیں جو آپ کو ذہنی بیمار اور سبق سکھا جاتے ہیں۔